ایک عالمہ کی اپنی بیٹی کو 10 نصیحتیں جو ہر کسی کو سننی چاہیے۔ پہلی نصیحت، عالمہ نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، شوہر کے گھر جا کر قناعت والی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ شوہر کے گھر جو دال روٹی ملے اس پر راضی رہنا۔ جو روکھی سوکھی شوہر کی خوشی کے ساتھ مل جائے وہ اس مرغ پلاؤ سے بہتر ہے جو تمہارے اصرار کرنے پر اس نے ناراضگی سے دیا ہو۔ دوسری نصیحت، اپنے شوہر کی بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا اور اس کو اہمیت دینا اور ہر حال میں شوہر کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس طرح تم ان کے دل میں جگہ بنا لو گی، کیونکہ اصل آدمی نہیں، آدمی کا کام پیارا ہوتا ہے۔ تیسری نصیحت، اپنی زینت، خوبصورتی اور جمال کا ایسا خیال رکھنا کہ جب وہ تجھے نگاہ بھر کے دیکھے تو اپنے انتخاب پر اور اپنی چوائس پر خوش ہو، اور سادگی کے ساتھ جتنی بھی استطاعت ہو خوشبو کا اہتمام ضرور کرنا، اور یاد رکھنا کہ تمہارے جسم اور لباس کی کوئی بو یا کوئی بری ہیئت اس کے دل میں نفرت اور کراہت نہ دلائے۔ چوتھی نصیحت، اپنے شوہر کی نگاہ میں بھلی معلوم ہونے کے لیے اپنی آنکھوں کو سرمے اور کاجل سے حسن دینا، کیونکہ پرکشش آنکھیں پورے وجود کو دیکھنے والے کی نگاہ میں جچا دیتی ہے۔ غسل اور وضو کا اہتمام کرنا کہ یہ سب سے اچھی خوشبو اور لطافت کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ پانچویں نصیحت، بیٹی، شوہر کا کھانا وقت سے پہلے ہی اہتمام سے تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند ہو جاتی ہے، اور شوہر کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے اوقات میں سکون کا ماحول بنانا، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ چھٹی نصیحت، بیٹی، شوہر کے گھر اور ان کے مال کی نگرانی، یعنی ان کی اجازت کے بغیر کوئی گھر میں نہ آئے، اور ان کا مال لغویات، نمائش اور فیشن میں برباد نہ کرنا، کیونکہ مال کی بہتر نگہداشت حسن انتظام سے ہوتی ہے، اور اہل و عیال کی بہتر حفاظت حسن تدبر اور انتظام سے ہوتی ہے۔ ساتویں نصیحت، شوہر کی رازدار رہنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ان جیسے باروب شخص کی نافرمانی جلدی پر تیل کا کام کرے گی، اور تم اگر اس کا راز دوسروں سے چھپا کر نہ رکھ سکی تو شوہر کا اعتماد اور بھروسہ تم پر سے ہٹ جائے گا، اور پھر تم بھی اس کے دو رخے پن سے محفوظ نہیں رہ پاؤ گی۔ آٹھویں نصیحت، میری بیٹی، جب تمہارا شوہر کسی بات پر غمگین ہو تو اپنی کسی خوشی کا اظہار اس کے سامنے نہ کرنا، یعنی اپنے شوہر کے غم میں شریک رہنا۔ شوہر کی کسی خوشی کے وقت غم کے اثرات چہرے پر نہ لانا، اور نہ ہی شوہر سے ان کے کسی رویے کی شکایت کرنا۔ اپنے شوہر کی خوشی میں خوش رہنا، ورنہ تم ان کا سکون برباد کرنے کا سبب بنو گی۔ نویں نصیحت، بیٹی، اگر تم شوہر کی نگاہوں میں قابل احترام بننا چاہتی ہو تو اس کی عزت اور احترام کا خوب خیال رکھنا، اور اس کی مرضی کے مطابق چلنا، تو تم شوہر کو بھی زندگی کے ہر لمحے اپنا بہترین ساتھی پاؤ گے۔ 10ویں نصیحت، بیٹی، میری اس نصیحت کو پلو سے باندھ لو اور اس پر گرہ لگا لو کہ جب تک تم ان کی خوشی اور مرضی کی خاطر کئی بار اپنے دل کی بات نہیں سنو گی، اور اپنے شوہر کی بات رکھنے کے لیے تمہیں اپنی پسند اور ناپسند اور دیگر کئی خواہشات کو دبانا ہوگا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو تمہاری زندگی میں خوشیوں کے پھول نہیں کھل سکیں گے۔